کائنات دے سردار آگئے دکھیاں دے غمخار آگئے ادھر امام الانبیاء آگئے تے آقا علیہ السلام فرما دے ابو ہریرہ کی گالے اللہ دے نبی آیتاں دا معنی دسو نا کیڑی آیتاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آئے غائے استاد ہوئے جدہ ہوئے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دنیا کہتی ہے کہ غنیمہ نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کو میرے خدا نے پالا ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا
حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں کیسا ساتھ نرالا ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے میرے نبی چاند کو دیکھو اور سارے صحابہ تارے ہیں میرے نبی چاند کو دیکھو اور سارے صحابہ ستارے ہیں ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار رمضان المبارک تو پہلے بالترتیب میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت و کردار دے حوالے نال خطبات جمعہ دے اندر پڑھے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مختلف صحابہ دی سیرت بیان کر رہا سی تو میں چاہنا کہ رمضان گزرے ہے تو پھر اسے ہی سلسلے نو اگے ذرا چلایا جائے ویسے پچھلے خطبہ جمعہ دے بعد میں اعلان کیتا سی کہ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں سیرت تواڈے سامنے عرض کرانگا مگر چونکہ رمضان گزریا ہے اور جتنے دینی مدارس نے ان مدارس دے اندر طالب علماں واسطے داخلے کھل گئے ذرا لوگاں نو دینی تعلیم قرآن و سنت دی تعلیم دی اہمیت سمجھان واسطے فضیلت بیان کرنے واسطے میں پھر تھوڑا موضوع چینج کیتا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تواڈے سامنے میں عرض کرانگا اور آئندہ خطبہ وعدے با مطابق انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تے ہوئے گا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کبار صحابہ اندر شامل ہیں معروف صحابہ اندر شامل آپ دا ایمان لے آن تو پہلے نام عبد شمس سی ایمان لے آنے دے بعد نبی پاک علیہ السلام نے آپ دا نام عبد الرحمن رکھے آپ دا نام اصلچ عبد الرحمن بن سخر آپ دوس قبیلے نال تعلق رکھ دے سن سیدنا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ نبی پاک علیہ السلام کو تشریف لے آئے
نبی پاک دی دعوت تے مسلمان ہوئے، آپ نے انہوں نے اپنے قبیلے واسطے، اپنے علاقے واسطے اپنا نائب قرار دیتا بھی تسی اتھے جا کے کتاب و سنت دی دعوت دیو، لوگاں نو عقیدہ توحید سمجھاؤ۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگاں نو جا کے تبلیغ کی تھی، مگر کوئی بندہ آپ دی بات منن واسطے تیار نہ ہویا، آپ مایوس ہو کے واپس آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے رسول میری قوم دے لوگ اس بات تے ایمان نہیں لے آندے اور بڑے ہٹ دھرم نے، تسی بد دعا کرو اللہ انہاں تے اپنا عذاب نازل کرے۔ گھبرا اسی بڑی جلدی نہ گھبرا جانے ہیں، انسان نے جلد بازی بڑی، کسے بندے نو 2-4 دفعہ نماز دا کیا انہیں منی نہیں تے تا بس ٹھیک ہے بھائی تو نہ پڑھ، تو جانا ہی جہنم میں چھے، اکتا نہ جایا کرو۔ 2-4 نمازاں پڑھ کے تے باقیاں نو تسی جہنمی قرار نہ دین لگ جایا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے 2 بندے، ایک نیک سی تے ایک برا سی۔ نیک انہوں نیکی دی دعوت دیندہ سی، برائی تو روکدہ سی، وہ کہندہ سی اچھا یار اللہ توفیق دے گا، میں کر لانگا، میں پڑھ لانگا نمازاں۔ وہ کہندہ رہا کہ ایک دن نقطہ آ گیا، کہنے لگا تینوں ہدایت لبنی نہیں، میں آج دے بعد تینوں کہنا ہی نہیں، تو جائیں گا ہی جہنم میں۔ آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے دے الفاظ اتنے ناپسندیدہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس برے نو جنت عطا کر دیتی تے نیک نو جہنم دا ایندھن بناتا۔ اللہ فرماندے نے تو کون ہونا ہے میرے بندے نو کہنے والا کہ تو جہنم میں جائیں گا؟ جنت اور جہنم دا ٹکٹ تیرے کول ہے، سرٹیفکیٹ نہ لوگاں نو دین لگ جایا کرو، تسی اپنا جواب دینا، لوگاں نے اپنا جواب دینا۔ تو آڈا کام کیے لوگاں نو دین وال بلانا اور حکمت نال، دنائی نال، محبت پیار نال دعوت دینی ہے قرآن و سنت دی۔ اللہ نے سانو نبی پاک علیہ السلام نو نذیر بنایا ہے بھی اللہ دے عذاب کو آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے، نہیں بھی ڈنڈے سوٹے نال منانا ہے۔ ہدایت اللہ دے اختیار ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے آئے، فرمایا اللہ دے رسول بد دعا کرو۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لے تے آپ نے بد دعا نہیں کی تھی۔ آقا فرماندے نے اللہ دوس والیاں نو تو ہدایت دے دے اور لوگاں نو ہدایت دین والا بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ واپس بھیجیا۔ آقا فرماندے جاؤ پھر تبلیغ کرو اور بڑے آسان انداز نال پیار نال لوگاں نو سمجھاؤ، آن گے۔ پھر انہاں دی دعوت تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کئی قبیلے مسلمان ہوئے، حضور نے دعا جو دے دیتی۔ پھر غالباً 7 ہجری دے اندر جدوں غزوہ خیبر دا موقع آیا، ادوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے۔ اتھے آ کے پڑاؤ ڈالیا، وہ جنہیں خاندان مسلمان ہوئے سن اے یمن دے علاقے چ رہن والے سن یا شاید کوئی اور علاقہ ہے، واپس آ گئے مدینہ طیبہ پڑاؤ ڈالیا۔ لوگاں نو مسجد پوچھیا بھی نبی پاک علیہ السلام کی تے، فرمایا وہ تے خیبر دے مقام تے نے، یہودیاں نال جنگ ہو رہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دل وچ محبت اتنی سی، خیبر دے میدان وچ پیچھے ہی پہنچ گئے، نبی پاک دے کول آپ دے آتے بیعت کی تھی، جنگ وچ شامل نہیں سی ہوئے، پر انہاں دے آن دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو مال غنیمت وچ حصے دار ٹھہرایا۔ آپ دا نام عبد الرحمن بن صخر، آپ دی کنیت ابو ہریرہ۔ آپ کو پوچھیا کہ آپ ہی تو ابو ہریرہ کیوں کیا جاندہ ہے؟ آپ فرماندے نے کہ میں بکریاں چرایا کردہ سی تے ایک چھوٹی بلی میں نو بڑی پسند سی، میں انہیں پیار کردہ، سارا دن میں انہیں کھیلدہ تے رات میں ایک درخت تے انہوں بٹھا دیندہ۔ وہ بلی نال محبت کرن دی وجہ کر کے مینوں لوگ جڑے نے ابو ہریرہ کہن لگ پہ بلی والا، چھوٹی بلی والا۔ بعد روایات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی آپ نو ابو ہریرہ کیا، کیونکہ آپ جو مسجد بھی آندے نا تے آپ وہ چھوٹی بلی اپنے لباس سے چھپا کے لے آندے سن، پیار سی تے نبی پاک فرمایا کردے سن اے ابو ہریرہ، اے بلی والے۔ اے آپ دی کنیت قبیلہ دوس ہے۔ آپ نے تقریباً 74 سال عمر پائی اور سن 58 ہجری دے اندر آپ دی مدینہ طیبہ دے قریب
عقیق نامی ایک بستی سی، اتھے وفات ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی نے آپ دی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام دے او صحابی نے کہ 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ جس صحابی نے حضور دیاں حدیثاں نو روایت کیتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، 5374 حدیثاں دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور کبار صحابہ اور کبار تابعین آپ دے شاگرد نے، بہت بڑے ائمہ دین آپ دے شاگرد نے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دا بہت بڑا کام لیا، شوق ذوق یہ ایسی بھی ہر وقت نبی پاک دے نال نال ہی رہنا ہے، بس حضور دیاں گلاں ہی سننیاں، بس نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں ہی یاد کرنیاں۔ کوئی بندہ اپنی زندگی دا مقصد ہی بنا لینا ہوتا بھی میں ساری زندگی کام ہی ہے کرنا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام دے حالانکہ رہ 3-4 سال ہی نے نبی پاک دے نال، کیونکہ 7 چاہے 11 ہجری چ نبی پاک علیہ السلام دی وفات بھی ہوگی، رہ تھوڑے سال ہی نہیں، مگر وقت اتنا آپ دے نال گزاریا، اتنا وقت سپینڈ کیتا کہ سب تو زیادہ حدیثاں آپ نو یاد سی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے حوالے نال چند معروضات میں تواڈے سامنے عرض کراں، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے کائنات دے رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 112 دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں کچھ صفتاں بیان فرمائیاں، صحابہ دے کچھ اوصاف بیان کیتے نے۔ اللہ فرماتے نے التائبون، اے او لوگ نے جڑے توبہ کرنے والے، اللہ کو معافی منگن والے لوگ نے۔ العابدون، اللہ دی عبادت کرنے والے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنا سر جھکان والے۔ الحامدون، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ السائحون، روزہ رکھن والے یا اللہ پہ رستے چ خیرات کرنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اللہ رب العالمین فرماتے نے لوگانوں نیکی دی طرف بلان والے، نیکی دی دعوت دین والے، اور لوگانوں برائیاں تو منع کرنے والے، روکن والے۔ اللہ فرماتے نے والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ دی قائم کردہ حدود دی پاسداری کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ دی حدود دی حفاظت کرنے والے، یعنی احکام شریعت دی پابندی کرنے والے۔ اللہ فرماتے نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہاں لوگاں واسطے بشارت اے مومن نے جنہاں واسطے خوش خبریاں نے، اے او مومن نے جنہاں واسطے مبارک باد۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دے سارے صحابہ توبہ کرنے والے، اللہ دی عبادت کرنے والے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزے رکھن والے، صدقہ خیرات کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ اکبر، لوگانوں نیکی دی طرف بلان والے، برائی تو منع کرنے والے، اللہ دی قائم کردہ حدود دی پاسداری کرنے والے سن، حقیقی مومن سن۔ مگر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے اندر اے ساریاں خوبیاں بڑیاں نمایاں پائیاں جاندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے
بڑا ہی فضل آپ تے فرمایا میں تانوں تمہید اندر دسے آئے کہ جناب 7 ہجری دے اندر جدوں غزوہ خیبر پیش آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جناب تشریف لے کر کے آئے نبی پاک دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی ایمان پہلے ہی لے آ چکے سن اللہ دی وحدانیت دا اعلان پہلے ہی کر چکے سن حضرات جی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں پھر آگے مدینہ پھر نبی پاک دے نال ہی رہن لگ پے حالانکہ غریب آدمی سن بچپن دی زندگی غلامی دے اندر گزاری سی اللہ اکبر گھریلو حالات کافی تنگ سن مگر آپ دے دل اندر محبت نبی پاک دی اس قدر بیٹھ گئی دل اندر پیار نبی پاک دا اس قدر کر گیا کہ کوئی کام اور نہ کریا کر دے زیادہ تر نبی پاک دے نال ہی ریا کر دے حضور مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو ہریرہ بھی مسجد نبوی دے اندر نبی پاک مدینے دے بازار دے اندر حضرت ابو ہریرہ بھی مدینے دے بازار دے اندر میرے پیغمبر جنگ دے موقع تے حضرت ابو ہریرہ بھی جنگ دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام بعض دفعہ اپنے حجرے ہیں تشریف لے کر کے جام دے تے میرے نبی داؤں یارے جنہوں اکثریت دے نال نبی پاک اپنے حجرے ہیں چوی نال لے کے جایا کر دے سن محبت اس قدر ہو گئی پیار اس قدر ہو گیا اللہ اکبر ایک حدیث دے اندر آتا ہے غالباً صحیح مسلم دی روایت ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے مگر آپ دی والدہ جڑی ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی تے آپ اپنی والدہ دے بڑے ہی تابعدار سن آپ اپنی والدہ نے بڑی نیکی کریا کر دے سن آپ اپنی والدہ دا بڑا ہی احترام کریا کر دے سن اللہ اکبر جنی دیر ماں زندہ رہی ہے نا اتنی دیر تک حضرت ابو ہریرہ حج بیت اللہ دا کرنے واسطے بھی نہیں گئے ماں دی خدمت دی وجہ کر کے ماں دی محبت دی وجہ کر کے ویریو تسی بھی ماما دا ادب کریا کرو تسی بھی ماما دا حیا کریا کرو آقا فرماندے نے صحیح بخاری وچ لکھے آئے اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے ماں دی نافرمانی نو حرام کر دیتا ہے مگر توجہ کریا جے غور کریا جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک نال پیار او ماں جدی جدائی نہیں سی برداشت کریا کر دے تے ہر ویلے جدی خدمت دے اندر لگے رہندے سن او ماں جے کافرہ سی تے او نبی پاک دے بارے گلاں کرن لگ جاندی ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے ماں دے سامنے دعوت پیش کی تھی کہ تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لو تے ماں دی زبان وچوں کچھ نازیبا جملے نکلے نبی پاک دے بارے تے صحابی رسول پریشان ہو گیا تے پریشانی دے اندر روندے روندے نبی پاک علیہ السلام کو آ گئے تے کہن لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تے میں بڑا ہی دکھی ہو گیا بڑا پریشان ہو گیا فرمایا ابو ہریرہ کی بنیا اللہ دے نبی جان دیو نا میری ماں بوڑھی میرے نالے تے مینوں ماں نال پیار بھی بڑا ہے مگر میری ماں تو آڈی مخالفتی بڑی کر دیئے میری ماں تو آڈے بارے گلاں بڑیاں کر دیئے آج میری ماں نے تو آڈے بارے بڑے نزیبہ جملے بولے اللہ دے نبی میرے کڑو برداشت نہیں پیوندا ماں بھی بڑی پیاری ہے ماں نو چھاڑ نہیں سکدا کلینو تے تو آڈے بارے جدوں کوئی جملہ بول دیئے تے میرے کلیجے تے ساٹھ لگ جان دیئے اللہ دے نبی میں بڑا پریشانا فرمایا ابو ہریرہ پھر کی کیتا جائے سونے ہو تسی اللہ تعالیٰ کڑو دعائی کر چھڑو نا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے وے اللہ میری ماں نو اللہ اکبر کامل ہدایت عطا کر دے وے عقیدہ توحید قبول کرن واسطے اللہ توفیق دے دے وے اے توجہ کریا جے غور کریا جے تے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دی رحمت تو سانو پتہ لگ جائے فلاں بندہ ساڑے بارے گلاں کردائے فلاں بندہ ساڑی مخالفت کردائے اسی کہنے ہوئے میرے بارے کردائے میرے بارے کہندائے میں انج کر چھڑاں گا بس مرنے پرنے موک گئے تعلق ختم ہو گئے میں انہوں نہیں ویکھنا وہ مینوں نہ ویکھے اسی او دے وال نہیں جانا وہ ساڑے وال نہ آئے تعلق توڑ دینے اللہ اکبر وات سونے محبوبہ میں تاڑی رحیمی کریمی تو صدقے جاما اللہ فرما دینے حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
نبی پاک علیہ السلام حریص بن کے آئے اسی تے سکے پراواں نو معاف نہیں کر دے تے سکے پراواں دے بارے کدی دعاواں نہیں کر دے اسی بہن بھائیاں نو دعاواں وچ یاد نہیں رکھ دے اسی اپنے عزیزاں واسطے کدی خیر دیاں دعاواں نہیں کیتیاں تے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا اللہ دے نبی میری ماں تواڈے واسطے بڑے غلط جملے بول دیے مگر سنیو دعا کرو نا اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے وے تے نبی پاک نے اپنے آپ اٹھا لے آقا فرماندے نے اللہم عدی امی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آقا فرماندے نے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے کتنا میرا پیارا نبی ہے کتنا رحیم و کریم نبی ہے کدی تمہیں دعاواں کریا کر خیر دیاں کدی بہناں پراواں واسطے کدی والدین واسطے کدی دوستاں یاراں واسطے اوے اج فلسطین دے بچے کٹے جا رہے نے تے نوجواناں تو سیلمیاں نو بڑھیا ہویا ہے اج فلسطین دیاں بچیاں رو رو کے پیغام میڈیا دے ذریعے دیندیاں پیاں نے کہ مسلمان امت کتھے مر گئی ہے کتھے گئے مسلماناں دے حکمران اوے ویریو اسی مجبور ہمیں اس گل نو مننا وا ایک کام جہاد کرن والا تے جہاد دا اعلان کرن والا ساڈے ملک دے سیپا سلاراں نے کرنا ہے مسلمان امت دے حکمراناں نے کرنا ہے انشاءاللہ جدوں اعلان ہوئے گا اسی جاواں گے اللہ دے رستے جہاد کرن واسطے مگر جنی دیر تک اعلان نہیں کیتا جا رہا ایک کام تے آپاں کر سکنے ہاں نا اللہ اکبر کہ آپاں رات نو اٹھ کے انہاں واسطے دعاواں ہی کر لئیے اللہ کشمیر والیاں تے رحم فرما دے اللہ فلسطین والیاں تے کرم فرما دے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دے کٹے پھٹے لاشے ساڈے کولوں ویکھے نہیں پہ جاندے اللہ معصوم بہناں دیاں دعائیاں ساڈے کولوں سنیاں نہیں پیاں جاندیاں اللہ اکو گل دی سزا بھگت دے پے نے کہ وہ مسلمان نے وہ کہندے نے اللہ ہی کوئی ہے اللہ بس اسلام تے دین دی وجہ کر کے انہوں ماریا جا رہا ہے اللہ جے فلسطین والے ہار گئے مولا تے اسلام ہار جائے گا اللہ جے فلسطین والے ہار گئے اللہ سونے کہنا تے ربا اسلام دے بارے لوگ گلاں کرنگے اللہ تیرے ہاتھ دے اندر ساری قدرت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ سونے تو ہر چیز تے قادر قدیر ہے اللہ سونے سی جاننے اے ساڑیاں خطاماں دیاں سزاواں نے اللہ جاننے اے ساڑے امتحانات نے مگر اللہ معصوم بچیاں دیاں سسکیاں ساڑے کل سنیاں نہیں پیاں جاندیاں اللہ بہناں روندیاں ویکھیاں نہیں پیاں جاندیاں کئی بچے لبدے پھردے نے ہسپتالاں دے اندر کے ساڑیاں ماواں کتھے چلیاں گئیاں تے ماواں قبراں وچ چلیاں گئیاں نے کئی بھائی ساڑے بلدے پھردے نے ساڑیاں بہناں نظر نہیں پیاں آندیاں او جناب ملبیاں دے اندر ملبیاں دے تھلے دبیاں پیاں نے کدی بہ جایا کر کلا تے دعا کریا کرو نماز تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں دعا دیتی ہے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں دوڑ لا دیتی اپنے گھر دے وال اج ویکھاں تے صحیح نا نبی پاک دی دعا پہلے پہنچ دی ہے کہ میں گھر پہلے پہنچنا وا اللہ فرماندے نے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم میرے پیغمبر تسی دعاواں دیو اپنی امت نو تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے بڑیاں فائدہ مند ہون گیاں بڑیاں فائدہ مند اور تسکین دا باعث بن گیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ انج کر کے میں پہنچ گیا گھر دے دروازے تے میں دستک دیتی ہے تے اندروں جناب آواز آئی ابو ہریرہ ذرا تھوڑی دیر ویٹ کر انتظار کر میں کان لایا ہے میری ماں نے پہلے تے کدی نہیں انتظار کروایا آج کی بنیا اندروں مینوں برتناں دیاں آوازاں پیاں دیاں نے تے پانی دے گرنے دیاں آوازاں پیاں دیاں نے میں محسوس کیتا میری ماں غسل کر دی پئی ہے غسل تو فارغ ہویاں نا کپڑا بدن تے لے آئے دروازہ کھولیا تے میں ماں نو ویکھیا نا تے امی کہن لگیاں ابو ہریرہ
آج تیری میری صلح ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ تو ایسے گل تو پریشان ہے کہ تو ایمان والا تے میں نہیں ایمان والی۔ ابو ہریرہ پھر گواہ بن جا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ ابو ہریرہ میں کلمہ پڑھنیاں، میں رب دی وحدانیت دا اقرار کرنیاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے تن بدن اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی تے میں واپس دوڑ لا دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دے وال۔ میں دوڑ کے نبی پاک علیہ السلام کو لایا، سونے او مبارک ہوئے مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کرم کر چھڑے آئے تے میری ماں نے کلمہ پڑھ لے آئے۔ آقا فرماتے نے الحمدللہ رب العالمین، اس رب دیاں تعریفاں نے جنہیں ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دیتی ہے۔ اتنے اللہ اکبر میرے پیغمبر رحیم و کریم نے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ نالی کہنے لگے سونے ہو ہن ایک دعا ہور کرو نا، اللہ تعالیٰ میری تے میری ماں دی محبت تمام مومنین دے سینے وچ پیدا کر دے وے تے تمام مومنہ دی محبت ساڑھے سینے وچ پیدا کر دے وے۔ آقا نے دعا کر دیتی، اللہ ابو ہریرہ دی ماں دی محبت مومنہ دے سینے چ پیدا کر دے تے مومنہ دی محبت انہاں دے سینے چ پیدا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح مسلم دے روایت دے الفاظ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے لوگوں اس دن تو بعد میں کوئی انجدہ مومن نہیں ویکھیا جنہوں میرا تعارف ہوئے تے انہوں میرے نال پیار نہ ہوئے۔ کوئی مومن ایسا نہیں ویکھا میرا تعارف ہوئے انہوں تے انہوں میرے نال پیار نہ ہوئے۔ ہائے ہائے آج کئی انجدے پھر دینے جڑے اپنے آپ نو مومن تے کہندے نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تے اعتراض کر دے نظر آندے نے، نہیں جی انہاں تے وقت ہی تھوڑا جا گزاریا، انیاں دیساں کتھوں بیان کر دیتیاں، انیاں دیساں کتھوں روایت کر گئے۔ اللہ اکبر، اے دے تو وعدے ثبوت ملیا جڑے لوگ اعتراض کر دے نے مومن ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ نبی پاک دی دعائے اے میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے، رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے، بارش پیا کے میں برس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں دس دی پئیاں، گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں، آکھے غلیمہ میں دس دی پئیاں، گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں، میرا عربی سونا گھروں بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے، سونا جلدی آویں میں ترس دی پئیاں، سونا جلدی آویں میں ترس دی پئیاں، گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دیو جلیل القدر صحابی نے ایک دن ہے میرے پیغمبر کو تشریف لے کر کے آئے تے کہنے لگے سونیا محبوبہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوں بڑا شوق ہے، میرے دل دی بڑی تمنا ہے کہ میں تواڈیاں حدیثاں نوں کثرت نال یاد کریا کرا، میں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا، حدیث دا بہت بڑا عالم بننا چاہنا، مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، گلاں بھول جانا وا، گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں، اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ مینوں حدیث دا حافظ بنا دے۔ اوئے میری ملت دے جوانو اپنے اپنے شوق دی گل ہے، اپنے اپنے ذوق دی گل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نو شوق لگے ہیں حضور دیاں حدیثاں یاد کرن دا، ساڈے نوجوان
نوجوانوں 50 گانے یاد نے انہوں جناب فلماں دیاں سٹوریاں یاد نے انہوں ڈرامیاں دے کلپ یاد نے انہوں جناب دنیا دی جڑی گل سن لو نچن والیاں ہزاراں دے نام آندے ہونگے میریاں ماما بہنوں گان والیاں دیاں نسلاں تک دا پتہ ہوئے گا مگر میں حیران ہونا وا نہ نبی پاک دیاں بیویاں دا تعارف نہ نبی پاک دیاں بیٹیاں دا تعارف نہ اہل بیت دا تعارف نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تعارف نہ صحابہ دی سیرت تو واقف نہ رب دے قرآن دا معنی مفہوم سمجھ آندا ہے نہ حدیثاں دا مطالعہ کرن دا شوق ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات دے 3 حصے بنائے ہوئے سن شوق دی گل ہے اپنے اپنے ذوق دی گل ہے رات دے پیر دے 3 حصے بنائے ہوئے سن اللہ اکبر ایک حصہ 1/3 حصہ جڑا ہے نا وہ دے چ حدیثاں پڑھایا کر دے انہاں نوں دہرایا کر دے یاد کریا کر دے تے رات دا ایک حصہ جڑا ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ قیام کر دے گزاریا کر دے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اے اللہ والے نے اللہ والے انہاں دیاں راتاں حضرات محترم جوے دیاں جناب بیٹھکاں تے نہیں شراباں دے ڈیریاں تے نہیں انہاں دیاں راتاں رب دی عبادت تے گزر دیاں ایک حصہ اللہ دی بارگاہ وچ قیام کریا کر دے تے رات دا ایک حصہ آرام کریا کر دے ایک حصہ سویا کر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے شوق دی گل کر رہے ہیں نوجوانوں تسی بھی ایسا شوق پیدا کرو کہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرنے والے بن جو مدارس دے داخلے کھل گئے نے مدارس دے اندر داخل کراؤ اپنے بچیاں نو خود داخل ہو جو سکولاں وچ چھٹیاں ہون والیاں نے کم از کم جڑے چھٹیاں والے دن نے انہاں نوں تے ضائع نہ کرو نا علماء دے کول بیٹھ جاؤ اور علماء دے کول کم از کم قرآن پاک دا ترجمہ ہی پڑھ لو قرآن پاک دی تفسیر ہی پڑھ لو اللہ اکبر روزمرہ دے معاملات دیاں جڑیاں حدیثاں نے وہی یاد کر لو روزمرہ دیاں دعاواں تے یاد کر لو تاکہ بندے نو بنیادی طور تے پتہ ہوئے کہ دین میں نو کس باب دا درس دیندہ ہے اور میرے بزرگوں کم از کم نماز دا ترجمہ ہی یاد کر لو دین والے بن جو دین پڑھن پڑھان والے بن جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ میں نو حدیث دا حافظ بنا دے تے میرے کریم آقا کنج چادر بچھائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے تے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی انج دعا کر کے حضرت نبی پاک نے 3 چلو چادر دے والن کر کے اللہ اکبر انج کیتے تے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ چادر چک لے چادر سینے نہ لا لے حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں چادر چک لئی تے اپنے سینے نہ لا لئے پھر کائنات تے رب نے اتنا حافظہ مضبوط کیتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے تاریخ دمشق دے اندر بات موجود ہے آپ فرماتے نے لوگوں نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر تانوں کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں آپ نے وفات پائی نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے آپ فرماندے نے لوگوں ابو ہریرہ اپنے بعد کوئی ایسا راوی چھڑ کے نہیں پیا جاندہ جنہیں کول ابو ہریرہ نڑو زیادہ حدیثاں یاد ہومن جنہوں ابو ہریرہ نڑو زیادہ نبی پاک دیا حدیثاں دا علم ہوئے ابو ہریرہ حدیث دا سب تو وڈا حافظ تے عالم سی اللہ اکبر شوق پیدا کر لو نوجوان بھائیو ایسا نہ ہوئے تسی مار جاؤ تے تنو قبر چھ جناب سوال کیتے جاون من ربو کا من دینو کا من نبیو کا رب کونے نبی کونے مذہب کیے تنو جواب بھی کوئی نہ آوے تے اگر تسی جواب دے لو نا تے قبر اندر فرشتے ایک چوتھا سوال بھی کرنگے اے جڑے جواب دیتے نہیں بندے آپ دسنا کتھوں پتہ لگے آئے کتھوں تعلیم حاصل کیتی ہے اللہ اکبر جے دین پڑھیا ہوئے گا تے تو دسیں گا میں قرآن دے ذریعے سکھے آئے حدیث دے ذریعے سکھے آئے یہ قرآن پڑھیا ہی نہیں
دین پڑھیا ہی نہیں تے کی جواب دینا ہے؟ کئی بندے ایتھے بھی پھنس جانے نے۔ لہذا دین پڑھو، دین دی تعلیم حاصل کرنا میریو ماں بہنوں اور میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہر مسلمان تے فرض کیتا ہے دین پڑھن پڑھان والے بن جو۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق دین پڑھن پڑھان دا تے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی تے جان دیو پھر ابو ہریرہ حدیث تے کتنے بڑے عالم تے حافظ بنے نے۔ حضرات نے محترم بعض بندیاں نے وقت دے حکمران مروان بن حکم نو جا کے شکایت کر دیتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک نال وقت تھوڑا گزاریا ہے پر حدیثاں کثیر تعداد بیان کر دینے تے سانو انج لگتا ہے کہ ابو ہریرہ کولوں ہی گلاں بیان کردے رہندے نے۔ انہاں امتحان لین واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلا لے آئے تے انہاں آکھیا ابو ہریرہ سانو کوئی نبی پاک دیاں چند حدیثاں تے بیان کرو تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے درجنوں حدیثاں پڑھ کے سنائیاں، درجنوں حدیثاں سنا دیتیاں نے تے انہاں نے جناب پردے دے پیچھے ایک کاتب بٹھایا ہویا ہے، انہیں ایک ایک لفظ نوٹ کر لے آئے، حدیثاں لکھ لیاں نے اس جوان نے۔ اللہ اکبر، ایک سال گزریا، سال بعد مروان نے پھر بلا لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کہن لگے ابو ہریرہ او سانو حدیثاں یاد نہیں رہیاں، او ساڈے کول موجود نہیں رہیاں، سانو حدیثاں اوہی حدیثاں ذرا دوبارہ تے سنا چھڈو نا۔ تے حضرت ابو ہریرہ بلا تڑکو حدیثاں دوبارہ سنا دیتیاں، ایک دو چار نہیں درجنوں حدیثاں سنا دیتیاں نے دوبارہ۔ اللہ اکبر، انہاں دوبارہ لکھیاں تے مروان نے اپنے کاتب نو حکم دیتا بخانا پچھلے سال والا رجسٹر تے آج والا رجسٹر تے جدوں دونوں کتاباں نو ملایا گیا راوی بیان کر دے اللہ دی قسم ایک لفظ ایک حرف دا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ حضرت ابو ایتھے اسی ایک باری گل کریے تے دوجی باری ایک دو جملے اگے پیچھے ہو ہی جاندے نے ساڈے، پر حضور دی دعا کیسی لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سال دے بعد درجنوں حدیثاں دوبارہ سنائیاں، ایک حرف دا بھی فرق نہیں آیا۔ سچ کیا نا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر دی ذمہ داری اللہ کو، تے ذکر صرف قرآن پاک نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام دی زبان وچوں ہر نکلن والا جملہ اللہ دی وحی ہے۔ اس سارے دی حفاظت نہ جڑے آج کئی منکرین حدیث نے نہیں جی اے حدیث ٹھیک نہیں، ساڑی سمجھت نہیں پیاندی۔ او بھائی یاد رکھ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، لہذا اندہ علم حاصل کرو، قرآن و سنت واللہ جو میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق ذوق حدیثاں یاد کرن دا انائے لوگ اپنے کماں کاجاں نو لگ جاندے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد چی پہ رہی دے فرمان دے نہیں اتا کہ بھوک دی وجہ کر کے میں نو غشی تاری ہو جاندی تے میں مسجد نبوی چی گر جایا کردہ، بعد دفعہ بازاراں میں چی گر جایا کردہ، صحابہ دے اندر میرے اتے پیر رکھ کے لنگ جاندے۔ آج تے ساڑھے کول اللہ دی توفیق و رحمت دینار بڑے بڑے بہترین مدارس موجود نے، بڑے بڑے عالی شان مدارس موجود نے، جامعہ سلفیہ قریبی دار ہے، جا کے ویکھو کنیاں سہولتاں موجود نے، کتنے بہترین کھانے اور کتنے کتنے کبار علماء تعلیم دین واسطے موجود نے۔ اس دور نو ویکھو نا، حضرت ابو ہریرہ بھوک دی وجہ کر کے زمین تے گر جاندے تے اندھیرے اندر صحابہ انہاں دی اتے پیر رکھ کے ٹر پیندے۔ اللہ اکبر، پتہ نہ لگدا اس تنگی دے باوجود، اتنے فاقیاں دے باوجود حدیثاں بیان کیتیاں اور نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کر کے امت نو پہنچائیاں نے۔ میرے محترم بھائیو یاد رکھو کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ آج کوئی عالم دین بیان کردہ ہے، کوئی واعظ کوئی خطیب بیان کردہ ہے، بار بار کہندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیتا ہے تے جیڑے بندے نے میرے پیغمبر دی ایک حدیث بھی لوگاں نو پہنچائی ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا دے مال و متاع تو ود کے بہتر اجر لبے گا جن نے نبی پاک دے فرمان لوگاں تک پہنچائے نے۔ تسی بھی ایک کام کرو، اپنی اولاداں دیندار بناؤ، مدارس دے داخلے کھول
کھل گئے نے اپنے بچے داخل کرواؤ مدارس دے اندر بچیو دین والے بن جو ایسا نہ ہے تاڑے ماپے مار جان تے تنو جنازے دا مالی نہ آندا ہوئے تاڑے ماں باپ دیاں میتاں تاڑے سامنے ہون تے تنو نماز جنازہ دیاں دعاواں نہ آندیاں ہون ایک تے بچہ اس قابل بناؤ نا جڑا تہاڈا جنازہ پڑھا سکے ایک بچہ تینج دا بناؤ نا جڑا تانوں دفن کر سکے جڑا تانوں دعاواں وچ یاد رکھے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ اکبر ایک تینج دا بنا جا جڑا تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ اکبر تینوں دعاواں وچ یاد رکھے لہذا بچیو تسی دین پڑھنا ہے میرے بھائیو میریو بہنو اپنی اولاداں نوں دین پڑھانا ہے دین عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو جس کی دنیا دے مثال مسلمان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابش بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابش در حقیقت ہے یہی سچی عبادت تابش ہر دکھی دل کا زمانے میں تم ارمان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اتنے جناب حدیث دینا پیار کر دے انج نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرن دا شوق ہے کہ بھوک کٹ لیندے فاقے کٹ لیندے مسجد نبی چھڑ کے نہ سی جاندے تے نبی پاک کوئی حدیث ارشاد فرمان تے میں جناب محروم ہی نہ رہ جاواں ایک دن اتنی بھوک لگی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے اتنی بھوک لگی ہے کہ بازار وچ کھڑے ہوئے نے اس رستے تے کھڑے نے جتوں صحابہ گزرن گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہویا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے جنابی ابو بکر مینوں ایک ہے جناب ایت دا معنی مفہوم تے سمجھاؤ نا کیڑی ایت کریمہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مینوں ذرا ایندا معنی مفہوم تے سمجھاؤ معنی کیے او رب دے بندے جڑے یتیماں نوں مسکیناں نوں اسیراں نوں کھانا کھلاندے اللہ واسطے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے معنی مفہوم دسیا اگے چلے گئے حضرت عمر آئے فرمایا جناب عمر
انہاں ایتاں دا معنی تے سمجھاؤ انہاں بھی معنی مفہوم دسیا اگے چلے گئے حضرت ابو ہریرہ تے ایتاں تاں سنان دے پے سن میں بھوکھا ہاں انہاں نوں پتہ لگ جائے گا تے مینوں کھانا کھلا چھڈن گے مگر اللہ اکبر صحابہ معنی مفہوم دس کے اگے چلے گئے ادھر کائنات دے سردار آ گئے دکھیاں دے غمخار آ گئے ادھر امام الانبیاء آ گئے تے آقا علیہ السلام فرماندے ابو ہریرہ کی گل ہے اللہ دے نبی ایتاں دا معنی دسو نا کیڑیاں ایتاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آئے گئے استاد ہووے انجدہ ہووے مرشد ہووے انجدہ ہووے پیر ہووے انجدہ ہووے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انج لگدا ہے تینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اللہ دے نبی تسی سمجھے ہو صحیح گل تسی رمض صحیح سمجھے ہو واقعی بڑی لگی ہائے 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 آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سچی دساں تے مینوں بھی بڑی لگی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ فرمایا ابو ہریرہ مینوں بھی بھوک لگی ہے آج چل میرے نال اللہ کوئی انتظام کرے گا چلنے آ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں نبی پاک دے نال چلا گیا تے اللہ اکبر حضور اپنے گھر چلے گئے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تم ہی اندر آ جا بیٹھے نا ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دودھ دا پیالہ نظر آیا آقا فرماندے نے اپنی زوجہ نوں دودھ کتھوں آیا اللہ دے نبی فلاں صحابیہ نے تواڈے واسطے کلایا ہے تے آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں ویکھ کے کہ اللہ ابو ہریرہ کام بن گیا ہے گل بن گئی ہے تے نبی پاک فرماندے ابو ہریرہ اے پیالہ دودھ والا مینوں پھڑانا میں نبی پاک نوں پھڑایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے مینوں یقین سی اللہ دے نبی مینوں ضرور پیان گے تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انج کرنا یار او جڑے مسجد نبی دے چبوترے تے صحابے صفہ میرے 70 صحابہ بھوکے پیاسے نے انہاں نوں ذرا لے کے آنا قرآن دے طالب علماں نوں انہاں دین پڑھن والیاں نوں لے کے آنا اسی تے گلاں کرنے آ اے مدرسے والے منگدے ہی رہندے نے اے مدارس والے تامندیاں پیلاں ہی کردے رہندے نے اوے تیرے گھر اندر 3 تیرے بچے نے تے تینوں لگ پتا گیا کہ کنج پالنے نے تے جڑے سینکڑاں دا کھانا پکاندے پے نے جڑے سینکڑیاں دی تعداد اندر بچے سنبھال دے پے نے او کیویں سنبھالن گے اللہ دی توفیق نال تے تواڈے تامن نال ہی سنبھالن گے نا آقا فرماندے نے لے کے آنا اوے میرے نبی دی سنت ہے انہاں طالب علماں تے خرچ کرنا اوے میرے نبی دا طریقہ ہے ان دین پڑھن والیاں نوں ترجیح دینا کیسا پیر ہے آپ بھی بھوک لگی ہوئی ہے تے گھر وچ بھی فاقہ ہے فرمایا طالب علماں نوں بلاؤ طالب علماں نوں انہاں تے خرچ کریا کر فیصلہ بادیا اللہ تینوں اور دے گا ایک صحابی نبی پاک نوں آ کے کہن لگا اللہ دے نبی اے میرا چھوٹا ویر صحابے صفہ نال رل کے تواڈے کول تعلیم حاصل کردا ہے میں محنت مزدوریاں کرنا گھر وی آ جاندا تے میرے نال کوئی کام نہیں کراندا اینوں کو میرے ہاتھ بٹایا کرے آقا فرماندے نے جوان چلا جا تینوں پتہ ہی نہیں اے دین پڑھدا ہے تو ایندے تے خرچ کرنا ہے اسے وجہ کر کے اللہ تینوں رزق دتی جاندا ہے اے دین دے طالب علم دی وجہ کر کے اللہ تینوں رزق دے رہے فیصلہ بادیو اے دینی مدارس وچ پڑھن والے بچیاں دی وجہ کر کے اللہ تینوں روزیاں دے رہے ہیں انہاں تے خرچ کریا کرو مدارس نال پیار کریا کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ 70 صحابہ نوں بلا کے لیا پردیسیاں میرے یاراں نوں بلا کے لیا قرآن دے قاریاں نوں بلا کے لیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک دا آرڈر سی میں ٹور تے پیاں واں تے دل سوچدا وی پیاں اینا ایک تے پیالہ ہے تے 70 بندے میری واری کدوں آنی ہے تے جدوں آ گئے نا تے میں اے صحابہ کھڑے ہو گئے میری کوشش کہ میں قریب رواں نبی پاک مینوں پہلے کہن چل ابو ہریرہ تو پی لے تینوں بڑی بھوک لگی سی آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پیالہ پھڑ لے سجے پاسوں شروع ہو جا پتہ لگا جدوں کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تے سجے پاسوں شروع ہونا سجے پاسوں شروع ہو جا حضرت ابو ہریرہ فرماندے اطاعت بھی کیسی یہ نہیں آکھا اللہ دے نبی میں کیا تے میں سی مینوں بھوک بڑی لگی تے ایک پیالہ تے 70 بندے نہیں صحابہ تابعدار سن نا اللہ دے نبی ٹھیک ہے اینج پیالہ پکڑیا پہلے صحابی نوں پلایا انہاں پیتا رج کے حضرت ابو ہریرہ فرماندے پیالہ ویکھیا نال نال میرا دل بھی ڈبدا جاندا ہے یہ تے ختم ہو جانا ہے پیالہ ویکھیا تے اونجدا دوجے نوں پکڑایا اونے پیتا تیجے نوں چوتھے نوں 2-4 بندیاں پی لیا تے پیالے چ دو دونجیے میں کیا ابو ہریرہ ٹینشن نہیں لینی
کام بن جانا ہے اگر 5 دے پیتیاں نہیں مکیا یہ 17 بھی پی جانا ہے تے نہیں مکنا میں سارے نو پلا دیتا میں آکھیا سنیو سارے پی لیا ہے فرمایا ابو ہریرہ تو رہ گیا ہے جی سنیو میں رہ گیا فرمایا چل تو پی لے حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں پین شروع کیتا رج کے پی لیا آقا فرماتے میں کہ اللہ دے نبی میں پی لیا فرمایا ابو ہریرہ تینوں بھوک لگی سی ذرا اور پی لے میں پھر پیتا میں آکھیا سنیو لو پیالہ فرمایا تینوں بھوک لگی سی اور پی لے میں پھر پیتا تے آقا فرماتے نے چل اور پی لے فرمایا سنیو ہون تے میریاں انگلاں دے ناخناں وچوں وی دودھ نظر آن لگ گیا ہون تے لوڑ ہی کوئی نہیں رہ گئی آقا فرماتے نے ہائے پیر ہووے انج دا فرمایا تسی ساریاں پی لیا جی اللہ دے نبی پی لیا ابو ہریرہ رج گیا ہے جی رج گیا فرمایا چل ہن مینوں دے دے ہائے ہائے سارے 71 بندیاں پیتا اے سکے بھراواں دا جھوٹا نہیں جے پیندے حضور 71 بندیاں دا جھوٹا پیالہ پی اینو نبی کہندے نے اینو راہبر لیڈر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے پیتا دودھ آقا فرماندے نے دودھ پیا کرو اینو اللہ نے مکمل غذا بنایا ہے اے پیاس بھی ختم کردہ ہے بندے دی بھوک بھی ختم کردہ ہے اور سٹنگ پین والے ہو سٹنگ پیندے نے لب لب کے جی رتی بوتل چاہی دی تے گردیاں دے بیڑے غرق کرا کے بیٹھے کوک چاہی دیئے سانو ڈیو چاہی دیئے سانو مرنڈا چاہی دیئے پہلی گل ہے کہ تہاڈی صحت دا بیڑا غرق کر دیاں نے تے دوجی گل ہے بھی یہودیاں نو پیسے کمواندے ہو اوے انہاں ظالماں دیاں کمائیاں کروا رہے ہو جڑے فلسطینیاں دے بچے ذبح کیتی جاندے نے اور کچھ نہیں کر سکدے تے انہاں دی مصنوعات دا ہی بائیکاٹ کر لو اوتھے ساڈیاں بھیناں ذبح کیتیاں جا رہی ہیں تے ساڈے جوان فلماں ویکھن سالمیاں چ وڑے ہوئے یاد رکھے دن بدل بدل کے آندے نہیں آج انہاں تے ماڑے آئے نے کل تیرے اتے بھی آ سکدے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دودھ پی لیا تے میں سیر ہو گیا اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت میں تیرے سامنے رکھ دا پیاں میرے مسلمان بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نال محبت کریا کر دے اس قدر پیار کریا کر دے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نہ تھوڑیاں یہ کھجوراں لے کے نبی پاک کو آگے کہیں دے اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ ماں میں غریب بندہ ماں اے تھوڑی ہیں جی کھجورہ میرے کول نے اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے وے تے نبی پاک نے دعا کی تھی آقا فرماندے نے ابو ہریرہ کھجوراں چک لے اے اپنے تھیلے چ پا لے جدوں تینوں ضرورت بنے نا جنی ضرورت بنی اونیاں ہی کڈنیاں نے بسم اللہ پڑھ کے کڈنیاں نے تھیلا خالی نہیں کرنا ٹھیک ہے اللہ دے نبی تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے پھر میں کڈ لینیاں کھا لینیاں لوکاں چ ونڈن لگ جانا گھر والیاں نو دین لگ جانا کلواں دے حساب نال ونڈنیاں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر بھی دنیا چھڑ کے چلے گئے تے حضرت عمر بھی دنیا چھڑ کے چلے گئے تے حضرت عثمان دا دور خلافت تقریباً کوئی 25 سال تو بھی زیادہ عرصہ اس تھیلے چو کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہا ہاں تے لوکاں نو بھی کھاندا رہا ہاں حضور دی دعا انج لگی ہے 25 سال دے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تندی شہادت دا دن آیا تے میں تھیلا اپنے کندے نال لٹکا کے رکھدا سی مینوں پتہ لگ گیا جناب عثمان شہید ہو گئے تے میں دوڑ لا دیتی ہے مدینے وال تے او تھیلے دا جناب بکسا پھٹ گیا ہے گر گیا ہے میں بڑا لبیا فرماندے مینوں عثمان دی شہادت دا بھی بڑا غم ہے تے مینوں اس توشہ دان دے گم ہون دا بھی بڑا غم ہے فرمایا لوگو اللہ دی قسم ہے او میرا توشہ دان ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر او دے وچوں کھجوراں جے وی نہیں سی مکھیاں نبی پاک علیہ السلام نے دعا دیتی سی ایڈا پیارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا صحابی ہے بعض صحابہ نے بیان کیتا ہے انہاں سالیں تقریباً کوئی 24 مان تو بھی زیادہ کھجوراں حضرت ابو ہریرہ نے صدقہ کیتی ہیں لوگاں ایک تھیلے وچوں کڈ کے ان صلاتک سکن لہم نبی پاک دی دعا جنوں لگ گئی اللہ نے کرم کر دیتے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تندی سیرت دیاں گلاں کر رہے ہیں آپ دی زندگی دے کچھ عام واقعات تاڑے سامنے رکھ رہے ہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
انج مدینے دے بازار اندر آئے مدینے اللہ تانوں بھی مدینے لے جائے مدینے جانا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں بس خدا کو پکاریں گے ہم درد میں راہ میں راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں جیسے ہی ان کا روزہ نظر آئے گا آنکھوں کا ہر نظارہ بدل جائے گا آنکھوں کا ہر نظارہ بدل جائے گا رونے کا دل جو نہیں چاہے گا خود ہی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اللہ کرم کمائے گا اسی جاواں گے اللہ دے کر اسی جاواں گے نبی پاک دے شہر مدینہ شہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے ویکھیا لوگ اپنے اپنے کماں چ لگے ہوئے نے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہو لوگو تسی کمائیاں نو لگے ہوئے ہو تے مسجد نبوی چ حضور دی وراثت ونڈی جا رہی ہے
صحابہ کہندے نے نبی پاک دی وراثت، جی جی نبی پاک دی وراثت۔ صحابہ دوڑے مسجد نبی دے وال، دولت واسطے نہیں دوڑے، اس واسطے دوڑے حضور دی کوئی نشانی سانو بھی لب جائے گی۔ چلے گئے مسجد نبی اچ، ویکھیا کچھ بندے نماز پڑھ رہے نے، کچھ بیٹھ کے دینی مسائل تے گفتگو کر رہے نے، کوئی ذکر کر رہے نے، کوئی قرآن پڑھ رہے نے۔ واپس آئے ابو ہریرہ ساڈے نال مذاق کیتا جے اوتھے تے کوئی بندہ بھی نہیں ہے کہ اوتھے تے جناب کوئی وراثت تقسیم نہیں پی ہوندی۔ فرمایا کچھ نہیں جی ویکھیا، فرمایا ویکھیا کچھ بندے نماز پڑھتے سن، کچھ بندے دینی مسائل ایک دوجے نوں سمجھا رہے سن، کچھ قرآن پڑھ رہے سن، اور تے کچھ نہیں۔ تے فرمایا او تسی کی جان دیو اے دنیا دے درم و دینار نبی پاک دی وراثت نے؟ نہیں نہیں، اے دین پڑھنا پڑھانا سکھنا سکھانا عبادت کرنا ایو تے نبی پاک دی وراثت ہے، اینو حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، آخری باتہ سننا بات ختم کریے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے نا صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک مرتبہ جڑا اللہ اکبر زکوٰۃ دا مال فطرانے دا مال جمع ہوندا ہے اس غلے دا چوکیدار بنا دیتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ چوکیداری کرن لگ پے۔ رات نو ایک بندہ آیا، وہ اجنبی بندہ ہے، مدینے دا لگتا بھی کوئی نہیں کہ اندے تے سفر دیا سار بھی کوئی نہیں آیا، انہیں غلہ بورے چ پانا شروع کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ انہوں پکڑ لے آئے، میں چور پکڑ لیا، وہ منتا ترلے کردہ میرے بچے بھوکے میری بیوی بھوکی، میں بڑا پریشان ہوں، مہربانی کر کچھ نہیں لی جاندہ مینوں معاف کر دے، چھاڑ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے صبح نبی پاک نال ملاقات کی تھی۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ رات پھر تیرے قیدی دا کی بنے ہیں؟ اللہ دے نبی تانوں کنے دسیا؟ میں بس لگ گیا مینوں پتا۔ اللہ دے نبی بس وہ آیا سی تے پر ہے مجبور بندہ سی، پریشان سی۔ حضور فرماندے انہیں تیرے نال جھوٹ بولیا ہی تے کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا۔ کل اگلی رات آئی وہ پھر آ گیا، پھر پکڑیا گیا، پھر وہ رون لگ گیا، ترلے کرن لگ گیا، منتاں کرن لگ گیا۔ آپ نو ترس آیا، پھر چھڑ دیتا۔ اگلی رات نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ پھر چکر دے گیا تینوں، پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر آ گیا، پھر پکڑ لیا، فرمایا آج تے نہیں چھڑنا تینوں، تو مینوں جھوٹ بولنا ہے، غلط بیانی کرنا ہے، میں اللہ دے نبی کول تینوں لے کے جانا ہے۔ وہ پیراں چ ڈگ پیا، انہیں کہا تیری مہربانی مینوں نہ نبی پاک کول لے جا، بڑا مجبور ہاں، بڑا پریشان ہاں، دل نرم ہویا۔ کہندا ہے آج تو مینوں چھڑ دے، ایک تینوں نسخہ دس کے جانا وا، اگے تو تینوں رات جاگن دی لوڑ ہی نہیں پینی۔ کی نسخہ ہے؟ کہندا ہے میں جاگدا رہنا ہے، اپنے بستر تے لیٹ جایا کر تے پڑھیا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھ لیا کر، سو جایا کر، اللہ تیرے تے فرشتے مقرر کر چھڑے گا، تیرا مال دا نقصان نہیں ہوئے گا۔ صبح دن چڑھیا کا فرماندے سنا بھئی ابو ہریرہ چور آیا سی، اللہ دے نبی آیا سی، کی بنیا؟ اللہ دے نبیوں نے منتاں کیتیاں، میں چھاڑ دیتا پر میں ایک نسخہ دس کے گیا ہے۔ آقا فرماندے نے غیب بڑا مکار دجال تے جھوٹا سی اور گل چنگی دس گیا ہے۔ کی پتہ لگا کوئی غلط بندہ بھی ہوئے نا، کوئی گل چنگی کر دے تو لے لینی چاہیے، کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، گل ٹھیک کر دے قرآن و حدیث دے مطابق کر دے تو لے لو، وہ پاویں جیڑے مسلک دا مرضی ہو، وہ پاویں جیڑے مذہب دا مرضی ہو، گل خیر دی کردا ہے قرآن حدیث دے مطابق کردا لے لو۔ نہیں 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 نہیں، ساڈے بندے تعصب بڑا ہے، یہ بریلوی ہے اسی کو منی، یہ تو دیوبندی ہے اسی کو منی، یہ اہل حدیث ہے اسی دی گل کیوں منی ہے؟ وہ گل ویکھی دی بندہ نہیں ویکھی دا، گل ویکھی دی حضور دی ہے تو پھر لے لو۔ فرقہ وریت نو ختم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، اللہ اکبر۔ آج جی نے حدیث پڑھا دے پہنے تے رون لگ گئے، طالب علم کہنے لگے استاد جی کیوں رون دے ہو؟ ہاں دے مینوں اپنا بچپن یاد آ گیا، جنہاں نوں اپنی اوقات یاد رہندی ہے، ہمیشہ چوک کے رہندے نے۔ کی بچپن ہے؟ فرمایا او دن سن کے میں ایک عورت دیاں بکریاں چاریا کردا تے غلامی دی زندگی بسر کردا سی، تے مینوں عورت بچیا کھانا دیا کردی سی، کام کلاندی تے میں جتی پہن لگدا تے کہی دی جتی نہیں پانی لیٹ ہو جائے گی، میں پیدل چل کے جایا کردا۔ آج رب دا میرے تے ایڈا وڈا فضل ہویا ہے، اللہ مینوں حدیث مصطفیٰ دا امام بنا دیتا ہے۔
دین پڑھن والے بن جو اللہ غلامی وچوں کڈ کے سرداریاں عطا کر چھڈے گا۔ آخری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موت دا وقت قریب موت دا، حضرت عثمان تے دیگر صحابہ گئے، حضرت ابو ہریرہ رون لگ پے، اوے فیصلہ بادیا 4 نمازاں پڑھ لینا تے پھر آکڑ جانا ہے کہ میں پتہ نہیں کیڑا تیر مار لیا، 4 جمعے پڑھ لینا ہے تے آج کر لینا تے آنا ہے پتہ نہیں میں کی بن گیا ماں۔ حضرت ابو ہریرہ جی نے 5000 تو بھی زیادہ حدیثاں بیان کیتیاں، میرے نبی دے نال رہن والا، حضور دیاں دعاواں لہن والا صحابی روندے پے نے۔ حضرت عثمان فرماندے ابو ہریرہ کیوں روندے جے؟ بچیاں دا مسئلہ ہے، میں تواڈے بچیاں دا خرچہ لا چھڈاں گا، اللہ اکبر، قرضہ ہے میں تواڈا قرضہ اتار چھڈاں گا۔ فرمایا ویر عثمان انہاں گلاں دی ٹینشن نہیں، قرضہ ہے ہی کوئی نہیں رب دی توفیق نال، تے بیٹیاں نوں میں سورہ واقعہ یاد کرا دتی ہے، میرا ایمان ہے بھوکیاں نہیں مرن گیاں۔ مسئلہ اصل چیوے اگلا میرا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کو خرچہ بڑا تھوڑا ہے، یعنی نیکیاں تھوڑیاں تے سفر بڑا لمبا قیامت والا، اسی کدی نہیں سوچیا۔ لہذا میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام جیسی سیرت اپناؤ، دین دے خیر خواہ بن جو، دین والے بن جو۔ اللہ اکبر۔ حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ، حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ، حدیث نبوی کے نور گلشن کا چوکیدارا ابو ہریرہ، حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ، حدیث نبوی کے باغ کی جس نے کچھ ایسی کی ہے پہرےداری، کچھ ایسی کی ہے پہرےداری کہ آل ابلیس کو نہیں گوارا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، زبان نبوی سے جڑتے پھولوں کو چن کے امت کو پہنچایا ہے، چن کے امت کو پہنچایا، نہیں کیا اس میں ایک لفظ بھی غلط گوارا ابو ہریرہ، غلط گوارا ابو ہریرہ۔ گل سمجھنا لیجئے، حدیث نبوی کی درس گاہوں میں مستند ہے سند تمہاری، مستند ہے سند تمہاری، لسان نبوی سے بڑھ کے تجھ کو کوئی نہ پیارا ابو ہریرہ، کوئی نہ پیارا ابو ہریرہ۔ حدیث نبوی کا ایسا راوی ہے پیار آقا کا جس پہ حاوی ہے، پیار آقا کا جس پہ حاوی، حدیث کی ہر کتاب میں ہے چمکتا تارا ابو ہریرہ، چمکتا تارا ابو ہریرہ۔ ایک پیغام دین لگا ماں تو انہوں مسئلہ سمجھان لگا ماں، نبی کے دشمن کی یاد رکھنا ابو ہریرہ سے دشمنی ہے، ابو ہریرہ سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ نبی خاتم کے دشمنوں پہ ہے ایک شرارہ ابو ہریرہ، حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت بڑی کامل اور بڑی کمال دیئے، اللہ تعالیٰ سانو ایدے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔